السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أهل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلق والعبد عبد، الله رؤوف رحيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسول الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی انسان مفرق نہیں ہے. ساتھی بھائی تھوڑا آگے تشریف، پیچھے لوگ تنگ ہو رہے ہیں، تھوڑا آگے ہو جائیں آپ حضرات. موت سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ہر طبقہ موت کو تسلیم کرتا ہے. اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود ہی وجود میں آئی ہے، بنانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کا انکار کرنے والے موجود، لیکن وہ لوگ بھی موت کو تسلیم کرتے ہیں کہ کسی بھی پل، کسی بھی وقت موت آئے گی اور ہم ڈیڈ باڈی ہو جائیں گے اور ہم مر جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹے گا. آج جس رشتے کی ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں وہ ہے ماں. اور اسرار صاحب کی والدہ محترمہ اللہ کے پاس گئی. مرنے کے بعد لوگ جدا ہو جاتے ہیں، جسم زمین کے اوپر سے اندر منتقل ہوتا ہے، اپنے جیسے باقی جسموں سے جسم الگ ہو جاتا ہے اور دور چلا جاتا ہے. لیکن ماں ایک رشتہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد گھر صرف جسم سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ گھر رحمت سے، برکت سے اور اس کی اولاد ماں کی دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت بڑا صدمہ ہے. میرے نبی ماں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پہ ہوتا، عشاء کی نماز کے لیے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا امامت کی حالت میں، اور دائیں طرف سے کھڑکی کھلتی، میری ماں پکار کے کہتی: بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نماز توڑ کے کہتا: جی میری ماں. امت کے نوجوانوں کو، عورتوں مردوں کو، بیٹیوں بیٹوں کو بتانا تھا کہ ماں کتنا عظیم رشتہ ہے. تمہارا نبی ماں کی پکار پہ، ماں کی آواز پہ نماز چھوڑنے کو تیار بیٹھا ہے. اہمیت بتانی تھی. آپ کی عمر 6 سال تھی جب والدہ کا انتقال ہو گیا ابوا کے مقام پہ. 57 سال کے بعد آپ نے آخری حج کی 63 سال کی عمر میں. آپ واپس ہٹے ہیں، 72,000 صحابہ ساتھ ہیں. آپ نے ابوا کا راستہ لیا اور قبر مبارک پہ پاس والدہ کے خود خیمہ لگایا، باقی صحابہ نے دائیں بائیں خیمہ لگایا. آپ قبر پہ تشریف لائیں، دونوں گھٹنوں میں سر دیا، ایسے سر گھٹنوں میں دیا
اور بچوں کی طرح بیٹھ کے ہچکیاں لے کے روئے. 63 سال کی عمر اور 57 سال کا گیپ، اتنا لمبا فاصلہ ہے، لیکن آپ اس دن بھی قبر پہ ایسے ہچکیاں لے کے روئے جیسے 6 سال کی عمر میں ماں سے اس مقام پہ جدائی ہوئی تھی. اللہ! آج میرا معاشرہ، میرا نوجوان، اسے موبائل سے فرصت نہیں. میں بیان نہیں کر رہا ہوں جو کہ وقت تھوڑا سا انہوں نے بتایا، بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ہمیں موبائل ہے، بیٹے کو پتہ نہیں چلتا، بیٹی کو موبائل سے فرصت نہیں، اسے ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ہے. ماں چولہے پہ بیٹھی ہے، نہ بیٹی آتی ہے نہ بیٹا آتا ہے. ماں اپنے کمرے میں ہے، نوجوان اپنے کمرے میں جاتا ہے، ماں کو چھوڑ کر سیدھا بیوی کے روم میں جاتا ہے، ماں کا حال پوچھنے کو تیار نہیں ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، تو انسان لٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو وجود ہوتا ہے تو احساس نہیں ہوتا، اس کی اہمیت نہیں ہوتی. جب وہ دور چلے جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، پھر اس کی اہمیت اندر بیٹھتی ہے. ہمارے چلے گئے، ہم سے پوچھو کیسے وہ آج تک 1.5 سال ہو چکا ہے میری والدہ کو تقریباً. تو کل پرسوں میں کھانا کھا رہا تھا تو اچانک میرے اندر سے بات نکلی کہ امی جی نے کھانا کھایا ہے. بیوی سے پوچھنے کے لیے میرے منہ سے الفاظ ادا ہونے لگے کہ کو کھانا دیا ہے. یعنی آج تک خاص کرتا ہوں، ماں باپ کی قدر کرو، ان کے پاؤں دھو کے پیو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. قرآن فرماتا ہے ماں باپ کے سامنے اوف بھی نہ کرو. اوف کا کیا مطلب ہے؟ اپنی زبان سر مار دیں. اما تینوں کیا پتا، ابا جی تانوں کیا پتا. اتنا تو ہم کہہ جاتے ہیں ابا جی آپ بوڑھے ہو گئے ہو، آپ چھوڑو میں کر لوں گا، اما آپ بیٹھے میں کر لوں گا. اتنا تو میں کہہ جاتا ہوں. تو قرآن کہتا ہے ایسے بھی مت کہو. جناح الذل، ماں باپ کے سامنے بچھ جاؤ، ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ. آپ جنت میں گئے، قرآن کی آواز آئی، آپ نے پوچھا جبرائیل قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نعمان بن حارثہ ہے. آپ نے فرمایا وہ مدینہ میں، آواز جنت میں، وہ زمین پہ ہے، آواز جنت میں ہے. تو فرمانے لگا جبرائیل یا رسول اللہ ماں کا تابعدار ہے، ماں کی کنگھی کرتا ہے، ماں کی جوئیں نکالتا ہے، ماں کے کپڑے دھوتا ہے، ماں کے سر میں تیل لگاتا ہے، اور روٹی کے نوالے لقمے بنا بنا کے ماں کو کھلاتا ہے. اس پہ یہ مقام ملا ہے کہ پڑھتا زمین پر ہے، آواز جنت میں آتی ہے. زین العابدین والدہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نہیں کھاتے تھے. تو کسی نے کہا آپ بڑے فرما بردار مشہور ہو کہ ماں کے بڑے تابعدار ہو، پھر کھانا ان کے ساتھ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو فرمایا بھائی میں ڈرتا ہوں پتہ نہیں کون سا لقمہ، کون سی بوٹی میری ماں کو پسند آ رہی ہو اور کوئی ہی میں اسے کھانا جاؤں، اس لیے میں ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا. بھائیو ایسا ادب کرو ماں باپ کا کہ ان کے سامنے بچھ جاؤ، ان کی تابعداری میں آؤ، ان کی غلامی میں آؤ، ان کو اپنی محبت دو. بوڑھے ماں باپ گھر میں کمرے میں ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آپ کو وقت دیں یا دکان پہ وقت دیں، آپ کو وقت دیں یا اپنے آفس میں جائیں، آپ کو وقت دیں یا اپنے بچوں کو وقت دیں. اما جی میں خدمت کے لیے نہیں آ سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے. اور اب تو اولڈ ہاؤس کھل گئے ہیں بڑے شہروں میں، ماں باپ کو وہاں